In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. شاعر کہتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ اس سے زیادہ مضبوط نظام کہاں ہوگا جو کربلا میں امام حسین نے ہمیں دیا ہے۔ سن 61 ہجری میں جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی نا، یہ امام بارگاہ اس کا ایک کیمپس ہے۔ دنیا کی کسی یونیورسٹی کے اندر طالب علم اس شوق سے آگے نہیں بیٹھتے، پیسہ خرچ بھی کرتے ہیں تب بھی حاضری برابر نہیں ہوتی، اور یہاں جگہ تنگ پڑ رہی ہوتی ہے اور حاضرین زیادہ آ جاتے ہیں۔ یہ کون سی کلاس لگی ہوئی ہے؟ یہ کیا منظر بنا ہوا ہے کہ ہر شخص آنے کے لیے یہاں بے چین ہے۔ اب یہ سامنے والے دوستوں کو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ مجبور تھے کہ دروازہ بند کریں، اور دروازے کے پیچھے جو احباب جو اندر آنا چاہتے ہیں یہاں جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ امام بارگاہ بہت بڑا بنایا گیا تھا نا، اب چھوٹا پڑ گیا۔ امام بارگاہ چھوٹا نہیں پڑا ہے، حسینیوں میں اضافہ ہو گیا۔ یہ عمل در حقیقت اس تحریک کا نتیجہ ہے جو 1400 سال پہلے فرزند زہرا نے شروع کی تھی۔ لہذا آپ دیکھیے کہ کیا شوق ہے، کیا ذوق ہے۔ آکسفورڈ، کیمبرج، یہ یونیورسٹیاں بھی میں دیکھ کر رہے ہوں، آپ کا خادم ہوں، نوکر ہوں، اپنی قوم کا کوشش کرتا ہوں آپ کی نوکری کروں۔ ہر جگہ ایسی علیہ میں جانے کی توفیق ہوتی ہے، مگر کسی یونیورسٹی کے اندر طالب علموں میں یہ شوق نہیں ہوتا جو حسینی مدرسے کی کلاس میں ہوتا ہے۔ آپ سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، مجھے پتا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا؟ ہم اس جگہ پر جوتیاں اتار کر آتے ہیں۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ اس کا رنگ ہی کچھ اور ہے بھائی۔ میں یہاں دیکھ رہا ہوں اسے پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، میں وہاں دیکھ رہا ہوں وہ اگر ٹانگ اپنی ٹیڑھی کرے گا اور بدلے گا تو برابر والے کو تکلیف ہوگی۔ میں یہاں دیکھ رہا ہوں یہ بچے کو یہ پلر ہی نہ توڑ دیں۔ جی میں بات کر رہا ہوں کہ اتنا رش ہے کہ یہ ایک دوسرے پہ جھوم رہے ہیں، جی اور جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، یعنی پہلو بدلنے کی۔ بدن کو تکلیف ہو رہی ہے نا، مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ یہ جو ذکر اہل بیت سے تقویت اور طاقت ملتی ہے نا، وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔ دنیا کی غذاؤں کا کیا ذائقہ ہوگا جو ذائقہ ذکر اہل بیت کے سننے میں۔ یہ لوگ جو چلے گئے ہمیں چھوڑ کر، یہ در حقیقت اہل بیت کے ذکر کے مروج اور مبلغ تھے، خوشگلوئی کے ساتھ۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے ایک فرشتہ تھا آیا ہمارے درمیان اس میرے عزیز کے گھر میں، جی، اور ایک فرشتہ بن کر اس نے خوشبو پھیلائی، نور پھیلایا، اپنے خوشگلوئی سے لوگوں کو اہل بیت کی طرف متوجہ کیا، اپنا کام کیا اور چلا گیا، اپنا کام پورا کر کے چلا گیا۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ اور میرے لیے اور اپنے لیے یہ دعا کیا کریں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ بولیے الہی آمین۔ آپ سے کہہ رہا ہوں، کہیے الہی آمین۔ ہمارا انجام، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ ہم جب دنیا سے جائیں تو عزت کے ساتھ جائیں۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے خالط الناس مخالطتاً، لوگوں کے ساتھ ایسے رہا کرو ان عشتم ہنو الیکم، اگر زندہ ہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہو، ان متم بکو علیکم، اور اگر مر جاؤ تو تم پہ رونے کو تیار ہو۔ ایسے زندگی گزاری ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا، لوگ آتے رہیں گے، لوگ جاتے رہیں گے، مگر عزیزو جان لیجئے جو قطرہ سمندر میں گر جاتا ہے نا، پھر وہ بھی سمندر ہو جاتا ہے۔ یہ جوان جو قطرے تھے مگر سمندر مدحت اہل بیت میں خود کو گرا گئے اور ابھی امر ہو گئے۔ مجھے کہنے دیجئے
بہت سارے لوگوں کی حیات کا مجھے اور آپ کو، مجھے اپنے حصے کی بات کر رہا ہوں، مجھے احساس نہیں ہوگا کہ وہ کیسے زندہ ہے. ان کی زندگی بہت سے زندوں سے زیادہ زندہ ہے. مولانا فرماتے ہیں نا میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں. جن کا ضمیر مر چکا ہے وہ مردہ ہے، جن کا احساس ختم ہو گیا وہ مردہ ہے، جنہیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہاں ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ حساب میں ہے، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے. مجھے بتائیے، مثلی لا یبایع مصرا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اسے بولنے میں کتنی دیر لگی ہوگی؟ ایک لمحہ. مجھے ایک لمحہ امام حسین نے گزارا، مثلی لا یبایع مصرا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. وہ ایک لمحہ قیامت تک امامت کر رہا ہے. اب ہر جگہ اسی فیصلے کا جلوہ ہے. ایک لمحہ، ایک لمحے میں انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. ماہ رمضان کا خاتمہ ہونے کو ہے، یعنی ختم ہونے کو ہے، رخصت ہونے کو ہے، ہم سے وداع ہونے کو ہے. ماہ رمضان یہ چلا جائے گا. خدا نہ خواستہ اگر کسی نے قصدن روزے کھائے ہوں، جان بوجھ کے روزے نہ رکھے ہوں، اس شخص کے لیے ائمہ اہل بیت بہت خفا ہوتے ہیں، بہت ناراض ہوتے ہیں. ایسے شخص کے لیے وقت گزر جائے گا مگر وہ عبادت رہ جائے گی، وہ کام اور وہ بات رہ جائے گا. عزیزو، مجھے اندازہ ہے بہت دیر ہو گئی ہے، اور حضرت علامہ باقر حسینی صاحب نے تو اپنا بیان بھی اس وجہ سے، اپنی گفتگو بھی نہیں ارشاد فرمائی کہ ہمیں زیادہ موقع دیں. دور سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. مولانا سید علی رضوی نے بھی بہترین استقبالیہ دیا. مجلس کا عنوان ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ جو مالک ہے اور قادر ہے، اس کے ہاتھ میں ہی موت و حیات ہے. یہ ہاتھ کون سا ہاتھ ہے جو اس کے لیے موت و حیات کا اختیار اس میں دکھائی دے رہا ہے؟ کیا مطلب ہے ہاتھ سے؟ میرا ہاتھ تو پنجہ ہے، اس میں ہتھیلی ہے، پھر اس کو جڑنے کے لیے کلائی ہے، کلائی کو روکنے کے لیے کونی ہے، کونی کو روکنے کے لیے بازو ہے، بازو کو ٹکانے کے لیے باڈی ہے، باڈی کو کھڑا کرنے کے لیے دو پیر ہیں. تو میں ایک ہاتھ کیا مانوں گا؟ مجھے پورا بدن ماننا پڑ جائے گا. یا اللہ کے ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، ایک ہاتھ اللہ کا، وہ تو کہہ رہا ہے لیسا کمثلہ شیء، وہ تو کسی شے سے مقایسہ ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ تو کسی شے کا مثل نہیں ہے، کسی کا بھی مثل نہیں ہے وہ. تو پھر اس کے ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر اللہ نے قرآن میں دو ہاتھوں کی بھی بات کی ہے، اپنے دو ہاتھوں کی بات کی ہے. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ ابھی تو ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آیا میرے، تو یہاں تو دو ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اللہ کے دو ہاتھ ہیں. اس آیت کی تفسیر میں جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ کے دو ہاتھوں کا کیا مطلب ہے، تو حضرت نے فرمایا کلتا الیدین یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. اور جیسے اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، مظہر پروردگار اہل بیت کے بھی دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. اور یاد رہے، علامہ جوادی عملی کا تو جملہ بڑا حسین جملہ ہے. وہ کہتے ہیں اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں. ان سے کوئی خیر ہی ظاہر نہیں ہوتا، ان سے کوئی اچھائی ہی ظاہر نہیں ہوتی، اور اہل بیت سے خیر صادر ہوتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے. میرے بچوں جوانوں، میری خوش قسمتی، ہم مہمانوں کی خوش قسمتی، میں اپنے حصے کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت 90% مجلس میں جوان ہے. جی، جان خون، آدھا پاؤ خون بڑھ رہا ہے میرا. اور جو چند بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں وہ بھی حب اہل بیت میں جوان ہے. تو اس قاعدے کے مطابق کوئی بھی اس مجمع میں ایسا نہیں ہے جو بوڑھا ہو، سب کے سب یہاں جوان بیٹھے ہیں. اپنی عمر کی قدر کرو، اپنی زندگی کا احساس کرو میرے بچوں. وقت ضائع کرنا یہ علی والوں کا کام نہیں ہے. مولا نے ایک مرتبہ کسی جوان کو آتے دیکھا، اس سے پوچھا کون ہو؟ کہا میں آپ کا شیعہ ہوں. حضرت نے فرمایا کرتے کیا ہو؟
کہ اللہ کا فارغ ہوں. حضرت نے فرمایا مجھے بیکار نوجوان پسند نہیں ہے جو کچھ نہ کرتا ہو, اس کے پاس کوئی کام ہی نہ ہو, ادھر بیٹھ کر ادھر بیٹھ کر ادھر جا کر ادھر بیٹھکوں میں وقت گزارنے والا جوان اہل بیت کو پسند نہیں ہے. آپ دیکھو کتنے قیمتی جوان تھے یہ آئے دنیا میں اور آ کر اپنا کام کر کے واپس چلے گئے. عزیزو, کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ اہل بیت کی مصیبتوں پہ غور کرو. چند دن پہلے مولا علی کا جنازہ ان دو بیٹوں نے اٹھایا جن کے ساتھ کوئی کاندھا دینے والا نہیں تھا. آپ نے تو اپنے امام بارگاہ میں تابوت کی مجلس کی ہوگی, مگر اس تابوت کی مجلس میں سینکڑوں کم سے کم سینکڑوں لوگوں نے اس تابوت کی زیارت کی ہوگی, مگر خود مولا علی کے جنازے میں کتنے لوگ تھے. آپ آمادہ ہیں کہ گریہ کریں؟ تو میں پنجتن کے 5 جنازوں کا حال سنا ہوں جن کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی, جن کی خاطر اللہ نے کائنات کو باقی رکھا ہوا ہے. یہ وجہ وجود بھی ہے اور وجہ بقا بھی ہے. یہ کائنات یہ سب ہم سب ان کے طفیل میں ہیں. ان 5 جنازوں کا حال سنیں گے. نبی کے جنازے میں 11 لوگ ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں اپنے فضائل کا دورانیہ بہت مختصر واجبی سا رکھا, مگر مسائل میں کمی اور جلدی نہیں کروں گا. جنہیں رونا آ رہا ہو اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے اور ذکر اہل بیت میں ایسے رویا کریں جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پہ رو رہی ہے. وہ بین کر کے روتی ہے نا, وہ بین کر کے رو رہی ہوتی ہے. پنجتن کے 5 جنازے, نبی کے جنازے میں 11 لوگ. دوسرے دن اعتراضات شروع ہوئے کہ علی نے ہمارا انتظام نہیں کیا. مولا نے خطبہ دیا کہ میں کسی کا محتاج نہیں تھا. اہل بیت کی ذمہ داری ہوتی ہے, فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عزیز کا جس کے وہ وارث ہوتے ہیں جنازہ غسل و کفن کے ساتھ قبر کے حوالے کرتے ہیں. میں تمہارا محتاج نہیں تھا. اس گھر میں 75 یا 95 دن بعد دوسرا جنازہ ہوا. پہنچ گئے نا وہ جنازہ کون سا ہے؟ وہ جنازہ ہے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, جس کے بازوؤں پر ورم ہے, جس کو اس کے بچوں کے سامنے مارا گیا ہے. ہمارے استاد محسن قراتی بیان کر رہے تھے کہ ایک ان کے جاننے والے نے ان سے کہا کہ مولانا کئی دن سے میری زوجہ کے ساتھ اختلاف چل رہا تھا, تکرار چل رہی تھی. آج پھر میری بیوی نے مجھے کچھ کہا تو میں نے ایک تھپڑ اسے مار دیا. لیکن مولانا مجھے احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو پھر جب میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کرو, میں نے تم پہ ہاتھ اٹھا لیا, تو میری بیوی کہنے لگی کہ آئندہ کبھی ایسا ہو رہا ہو تو بس اتنا ضرور خیال کیجئے گا ہمارے بچوں کے سامنے نہ ماریے. اس لیے کہ جب آپ مار رہے تھے ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی اور وہ اس وقت سے رو رہی ہے اور بار بار کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزیزانو, میرا آپ سے سوال ہے, جب جناب زہرا پہ دروازہ گر رہا تھا حسنین کہاں تھے؟ جناب زینب کہاں تھی؟ امام حسن ساری زندگی مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں بے چین ہوتے ہوئے دیکھا ہوں بعض لوگوں کو, مگر یقین رکھے کوئی مرے گا نہیں, برداشت تو نہیں ہے. اس لیے کہ جن کا ذکر ہے نا ان کے اوپر تو گزری ہے یہ سب کچھ. اجرکم اللہ, اللہ آپ کو کسی کو کرنا ہے. امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے. جب وہ گلی آتی تھی نا رستہ بدل دیتے تھے. تو ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟
فرمانے لگے جب گزرتا ہوں مجھے یاد آ جاتا ہے ایک شخص نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا. اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہونے کا. اہل بیت پنجتن کے جنازوں میں دوسرا جنازہ جناب زہرا کا جنازہ ہے. 95 یا 75 دن کے بعد سنیں گے اس جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ 6 لوگ تھے. اور وہ 6 نام بھی جناب زہرا لکھ کر گئی تھی کہ یا علی میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، اور ہو تو بس یہ لوگ شریک ہو. جب ہمارے گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے تو پڑوسی آ کر بیٹھ جاتے ہیں نا گھر میں. جی پڑوسی آ کر سارا انتظام سنبھالتے ہیں نا. یہ عجیب غربت ہے وطن میں رہتے ہوئے کہ حسنین گھر گھر جا کے کہہ رہے ہیں ہماری ماں کا جنازہ اٹھانے آ جاؤ. وہ جو 6 نام تھے نا انہیں جا کر مولا نے فرمایا جاؤ بچوں حذیفہ یمان کو بلا لاؤ، میثم کو بلا لاؤ، ابو ذر غفاری سلمان کو بلا لاؤ. 6 لوگ ہیں جناب زہرا کے جنازے میں. جب جنازہ دفنا دیا دوسرے دن لوگوں نے قبر تلاش کرنا چاہیے. مولا سے شکوہ کیا کہ آپ نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا. امت کو بار بار ہی ہو رہا تھا نا کہ ہمیں نہیں بلایا. اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہے. اہل سنت کے مطابق جنازہ آگے سے خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے. 2 لوگوں نے مولا علی کا جنازہ اٹھایا. مولا کائنات کا جنازہ صرف 2 لوگوں نے اٹھایا. امت کے کاندھوں پہ پہلا جنازہ دیا وہ امام حسن کا جنازہ. امت نے اتنے تیر مارے کہ برابر کی بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہ گئے. اور 5ویں جنازے کا حال سن لیجئے. وہ گھوڑے پہ ڈگمگا رہا تھا اور کوئی نہ تھا جو حسین کو بڑھ کے سہارا دیتا، اور ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اسے پتھر مارو، اسے تیر مارو، اسے نیزہ مارو. اور جس کے پاس مارنے کو کچھ نہیں تھا وہ زمین کربلا کی گرم ریت اٹھاتا تھا اور امام حسین پر پھینک دیتا تھا. اور حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے. کبھی دائیں گرنے لگتے تھے تو زین پکڑ کے سنبھلتے تھے، اور اس طرف جہاں گر رہے ہوتے تھے اس طرف اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ لا واللہ لا واللہ، چھوڑ دو. دوسری طرف گرنے لگتے تھے تو اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے. کون کیا دے رہا تھا حسین کو؟ یہ سب لوگ تو گرانا چاہتے تھے امام حسین کو. میں نے حرم حضرت معصومہ میں یہ آیت اللہ مشکینی مسجد اعظم میں درس اخلاق کہتے تھے. اس کے بعد کوئی مناسبت کا دن آتا تھا تو مسائل پہ پڑھتے تھے. جو دوست اس زمانے میں تھے انہیں اچھی طرح یاد ہے. ہمارے سینئر عالم مولانا، ہم سے بہت سینئر ہے مولانا حسن ظفر، انہیں اچھی طرح یاد ہے. آیت اللہ مشکینی نے، میں نے خود ان سے میں نوٹس لکھتا تھا، میرے پاس لکھا ہوا ہے آیت اللہ مشکینی کے درسوں میں لکھا ہوا ہے. وہ یہ مسائل پڑھ رہے تھے، جب حسین گرتے تھے تو اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے، نہیں چھوڑ دو. کون کیا دے رہا تھا حسین کو؟ آیت اللہ مشکین نے فرمایا اس وقت ذرا غور کرو کہ کیا منظر تھا. جناب زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری آغوش میں آ جاؤ، اور امام کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین کربلا پہ گرنے دیجیے. اجرکم اللہ. ایک 14-15 سال کے بچے کی مجلس چہلوں میں، ایک 24-25 سال کے جوان کی، ایک 30-32 سال کے جوان کی مجلس چہلوں میں، یہ سارے جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی عمروں کے شہید ہیں، ان سب کی مثالیں، ان سب ایسے لاکھوں لوگ ان مثالوں پہ قربان جو کربلا میں تھی. قاسم کی جوتیوں پہ قربان، علی اکبر کے سینے کی ٹوٹی ہوئی پسلی پہ قربان، حضرت عباس کے بریدہ بازوؤں پہ قربان. ہمارے جیسے انگنت لوگ ان ہستیوں کی جوتیوں پہ قربان. حسین کربلا میں اکیلے رہ گئے.
कोई न था जो इमाम हुसैन को सहारा देता। आवाज देकर कहा जुलजना अब मुझसे तेरी पुष्प पे बैठा नहीं जाता। घोड़े की गर्दन पर प्यार करते हुए फरमाया मुझे जमीन पर उतार दे। जुलजना ने घुटने टेके ताकि हुसैन उतरे तो तकलीफ ना हो। इमाम जीन से जमीन की तरफ आए। सुन रहे ना आप, हुसैन ने जीन तो छोड़ दी मगर जमीन तक आने में बहुत देर लगी। फर्जंद ज़हरा का बदन तीरों पर मुअल्लक़ रहा। उधर पिसरे साथ की आवाज आई, खबरदार हुसैन घोड़े से उतर आए हैं, कोई जुलजना को तीर ना मारे। मैंने बचपन में नबी को इस पे बैठे देखा है। आवाज देकर कहने लगा जुलजना को पकड़ कर लाओ। मैंने देखा है नबी इस पे बैठते थे, मैं इसे तबर्रुक के तौर पे अपने पास रखूंगा। हमारा रोना ही इस बात पर है तुझे नबी की सवारी याद रही, तुझे नबी का सवार याद नहीं रहा, तुझे वो जुलजना याद रहा जिसमें नबी बैठते थे। और उस हुसैन को मारो जो नबी के दोष पे बैठता था। सिपाही आगे बढ़े जुलजना को पकड़ने के लिए। दो चार सिपाही पकड़ने जाते थे। जुलजना बेचैन था, अपने मालिक से दूर हो रहा था। आयतुल्लाह रसूली महलाती ने, शहीद मुतहरी ने, अल्लामा मजलिसी ने ये मसाइब लिखे जो मैं बयान कर रहा हूँ। जुलजना बेचैन था, मगमूम था, मुस्तरिब था। जो भी सिपाही आगे बढ़ता था घोड़े को पकड़ने के लिए, भी अपने पैरों से अपनी लातों से उन्हें जख्मी करके दूर हटा देता था। 80 सिपाहियों को जुलजना ने जख्मी किया। जब इतने लोग जख्मी हो गए तो पिसरे साथ की आवाज आई, पीछे हट जाओ, अब कोई पकड़ने ना जाए, देखो ये क्या करता है। जब घोड़े ने देखा ना कि सिपाही दूर चले गए, वापस जा रहे हैं, तो घोड़े ने दाएं बाएं देखना शुरू किया। इसे अंदाजा हुआ कि हुसैन से दूर हो गया है। जहां इमाम हुसैन को उतारा था ये अपनी हिफाजत में दूर आ गया है, तो फिर दौड़ा उसी तरफ जहां इमाम को उतारा था। मगर अज़दारो इसे पहुंचने में देर हो गई थी। इमाम की गर्दन काटी जा चुकी थी। करबला की जमीन पर शहादा के लाशें बिखरे हुए थे। ये हर एक लाशे को जाके सूंघता था और ऐसे सूंघता था जैसे अपना फूल तलाश कर रहा हो। और रोने वालों उसी लाशे पे जाके रुका जो हुसैन का लाशा था। इमाम की रगों से खून निकल रहा था, इमाम की कटी हुई गर्दन से खून निकल रहा था। इसने अपनी पेशानी को इमाम के खून से रंगीन किया और जमीन करबला पे ऐसे पैर मारने लगा जैसे मातम कर रहा हो। अभी मातम भी होगा ना, नौहा भी होगा ना। घोड़ा ऐसे आवाजें निकालने लगा जैसे नौहा पड़ रहा हो। और उसके बाद ये दौड़ा है खैमों की तरफ। आपने बहुत सुना होगा बेटियों को बाप से बड़ा प्यार होता है, बाप भी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। मैंने करबला के मक्तल में पढ़ा, जुलजना जब खैमों के करीब गया ढूंढ रहा था सकीना कहाँ है, और उसी दरवाजे पे जाके रुका जिस खैमे में सकीना थी। और जोर से पैर मारने लगा ताकि बच्ची को खबर हो जाए कि बाबा का घोड़ा आ गया। खैमे से पर्दा हटा, 4 साला हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना इंतहाई विकार के साथ कदम उठाती हुई आगे बढ़ी। घोड़े के करीब आई तो घोड़े ने गर्दन झुका दी। मेरी बीवी ने घोड़े के गर्दन पे हाथ फेरते हुए एक जुमला फरमाया, या जवादा अभी हल सुकिया अभी अम कुतिला शाना। ए मेरे बाबा के बावफा घोड़े, मुझे इतना बता पानी पिलाकर मारा।